बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, एसईओ तो बहाना है, असल निशाना इमरान खान है और इनका असल हदफ काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन है। तो इस सब के अंदर जनाब अब कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हैं जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है कि अब आखिरी 48 घंटों का सुपर ओवर है और इस्टेब्लिशमेंट के पास सिर्फ और सिर्फ 48 घंटों से भी कम का वक्त जो है वो रह चुका है और आईनी तरमीम पर नंबर गेम में इस वक्त ड्रामाई मोड सामने आया है। हुकूमत कह रही है कि हमने पीटीआई के फलां सेनेटर्स जो हैं वो तोड़ लिए हैं और पीटीआई की जानिब से भी बड़ा हैरानकुन किस्म का दावा आया है। इस वक्त हमने नंबर गेम के ऊपर बात करनी है कि आईनी तरमीम कब पेश होगी, उस पर नंबर गेम हुकूमत और पीटीआई के पास कितना कितना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस हवाले से अंदर की खबर है जो आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन कौन से सेनेटर्स जो हैं वो टूट चुके हैं और दूसरी जानिब आईएमएफ ने जंग का बिगल बजा दिया है। आईएमएफ की जानिब से एक बहुत बड़ा मुतालबा कर दिया है जिसने इस वक्त पाकिस्तान के पूरे निज़ाम को लर्जा के रख दी है। इस्टेब्लिशमेंट परेशान हो गई है, हुकूमत परेशान हो गई है और आईएमएफ के इस मुतालबे के बाद पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं वो मुकम्मल तौर पर तब्दील होने जा रही हैं। उस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, लेकिन आपसे दरख्वास्त कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, इस वक्त सबका अहम फोकस जो है वो आईनी तरमीमी बिल जनाब बना हुआ है और आईनी तरमीमी बिल के हवाले से नंबर गेम भी पूरा करना इस वक्त हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है कि हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत मौजूद नहीं है। उसके लिए इनके पास दो ऑप्शन है कि हॉर्स ट्रेडिंग को हलाल करार दिया जाए। तो कादी साहब ने हुकूमत के हक में बहुत जल्द जो है वो फैसला सुना दिया और बड़ा जायज़ किस्म का फैसला कादी साहब ने सुनाया, क्योंकि कादी साहब जो है वो एक्सटेंशन का तकदू कर रहे हैं कि मार पीट कर पीटीए के एमएनए को मनवा कर हम जो है वो सारा कुछ कर लें। वो हो गया। अब अगर हुकूमत के पास फिर भी नंबर्स पूरे नहीं हो रहे तो उनके पास दूसरा ऑप्शन जो है वो ये मौजूद है कि इलेक्शन कमीशन को 2 बार तो खत लिख दिया स्पीकर कौमी असम्बली ने, तो इलेक्शन कमीशन से एक नोटिफिकेशन जारी करवाया जाए कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 40 एमएनए हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है, वो आज़ाद थे, तो लिहाजा जो उनकी मखसूस नशिस्तें हैं वह हुकूमत के अंदर बांटती जाएं और यूँ हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत जो है वो कौमी असम्बली के अंदर पूरी हो जाएगी और वो ये जो है वो आईनी तरमीम बिल बासानी पूरा करवा लेंगे। तो अब इस हवाले से सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो कहते हैं कि आईनी तरमीम 2 हफ्ते बाद भी हो सकती थी, कादी फाइज ईसा की मौजूदगी में ही क्यों ज़रूरी है, उनके लिए 25 अक्टूबर की तारीख क्यों अहम है, उसको देखकर हुकूमत की नीयत पर शक होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को भी मनोअन तस्लीम नहीं किया। इस वक्त सोच थी कि अदालतें मुशर्रफ के ताबे हो गई, इसलिए आईनी अदालत बनाई जानी चाहिए, लेकिन मामला मुख्तलिफ हैं, अदालतों में आज़ादी नजर आ रही है। 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर तारीखी नौयत का फैसला दिया और इसलिए फैसला हुआ कि इन जजेस को साइड पर किया जाए और नई अदालत बनाकर नए जजेस लगाए जाएं और इस ताबे अदालत से वो काम लिए जाएं जो सुप्रीम कोर्ट से हम नहीं ले सकते। वो ख्वास सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का मामला हुआ। अब आप देखते जाएं कि इनके अज़ाइम क्या हैं कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स जो है वो क्यों बन रही हैं। सलमान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर आपको बताया कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो, किसी पार्टी को ख़त्म करने या मखसूस नशिस्तों का मामला हो, वो तमाम वो मामला जिनसे आईनी जमहूरी निज़ाम का खुलिया बिगाड़ा जा सकता हो, उस इक़दामात के लिए नज़र आ रहा है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स को इस्तेमाल किया जाएगा। इस अदालत को बनाने की नीयत भी ठीक नहीं और जवाब भी अदलिया के पर केसेस का बोझ बहुत है। अगर मुकदमात का बोझ बहुत है तो आईनी बेंच बना दिया जाए। यही मुतालबा जो है वो मौलाना फजल रहमान की जमात का भी है। आईनी बेंच की बात वकला तंजीमों में से एक अरसे से कर रहे हैं और आईनी तरमीम 2 हफ्ते बाद भी हो सकती है। काजी की जो है वो मौजूदगी में सारा कुछ क्यों किया जा रहा है। अब दूसरी जानिब जनाब जो कामरान मुर्तज़ा साहब हैं, जमीयत उलमा इस्लाम फेज से इनका ताल्लुक है, उन्होंने कहा, एक सेनेटर भी हैं, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ना हम खड़े हैं और ना ही हम हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं और मुकदमात के हल के लिए, आईनी मुकदमात के हल के लिए खुसूसी बेंच बनाया जाना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट का एक आईनी बेंच जो है वो जनाब होगा। अब आ जाएं कि उस सारी सूरत हाल में जनाब इस वक्त 48 घंटों का ये अल्टीमेटम है और अब ये 48 घंटे गुजरते चले जा रहे हैं। 15 अक्टूबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दे रखी है कि अगर हमारी इमरान खान से मुलाकात ना करवाने दी गई तो हम क्या करेंगे, हम एहतजाज करेंगे, खान की जान को खतरा है, उसकी सेहत के हवाले से बहुत सारे कंसर्न्स हैं, बार बार आपको जो है हम बता रहे हैं। अब जनाब आईनी तरमीम पर नंबर्स गेम ने एक बड़ा ड्रामाई मोड आया है और ये ड्रामाई मोड बहुत आम है। इससे आपको अंदाजा होगा
کہ کون کس پوزیشن پر موجود ہے اور اگلے 48 گھنٹوں میں کیا کچھ بڑا ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو جناب یہ ایک پورا بیانیہ بیچا جا رہا ہے کہ ایس سی او سمٹ ہو رہی ہے، پی ٹی آئی نے ملک دشمنی کی ہے، یا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جان بوجھ کر احتجاج کر رہی ہے کہ سمٹ کو اس جو ایس سی او ہونے جا رہی ہے اس کو سبوتاج کیا جائے۔ پہلے آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا، پھر فلسطین کانفرنس میں پی ٹی آئی نے شرکت بھی نہیں کی، اور یہ انا کے فیصلے پی ٹی آئی جو ہے وہ کر رہی ہے۔ اس طرح کی سو چیزیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر حکومت نیریٹو بنانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے۔ لیکن جناب آپ یہ دیکھیں جوڈیشل ریمانڈ پر ایک قید ملزم کی بہن سے ملاقات آپ نہیں کروا رہے، عمران خان کی بہن سے آپ ملاقات کروا دیں، کوئی سنجیدہ رویہ آپ نے کیوں اختیار کیا ہوا ہے؟ جو حکومت مولویوں کے جتھوں کی وجہ سے صبح 7 بجے اعظم سواتی کو اڈیالہ جیل بھیج سکتی ہے عمران خان سے ملاقات کروانے، حالانکہ وہ اس کسی سماعت کا وقت نہیں تھا، تو آپ عمران خان کی جو بہن ہے ان کی ملاقات بھی عمران خان صاحب سے کروا سکتے ہیں، وہ کیوں نہیں کروائی دی جا رہی؟ تو وہ انٹرنیشنل کانفرنس کے دوران آپ احتجاج رکوانے کے لیے یہ ملاقات کیوں نہیں کروا رہے؟ اگر آپ اتنے جناب سیریس ہیں کہ آپ نے ایس سی او سمٹ کروانی ہے، اس کے لیے آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، حکومت کا سارا معاملہ ایس سی او سمٹ نہیں ہے، حکومت کی ساری نظریں، سارا فوکس جو ہے وہ ان کا آئینی ترمیم کے اوپر ہے کہ ایس سی او کی آڑ میں اس صورتحال کے اندر جناب یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ ڈال دیں اور وہاں پر جو ہے وہ ہم کوئی نہ کوئی گیم ڈال دیں۔ کیا ساری کی ساری ذمہ داری پی ٹی آئی نے ادا کرنی ہے؟ کیا ساری کی ساری ذمہ داری اپوزیشن پر عائد ہوتی ہے؟ حکومت کے پاس جو ہے وہ انہوں نے کوئی ذمہ داری عائد نہیں کرنی؟ یا کس کو پاگل بنانے کی جو ہے وہ آپ باتیں کر رہے ہیں؟ یہاں سے جو ہے وہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اب شیخ وقاص اکرم صاحب جو ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے 98% لوگ جو ہیں وہ 15 اکتوبر کے احتجاج کے حق میں ہیں، باقی 2% لوگ ہیں جس میں بیرسٹر گوہر علی خان صاحب ہیں، اس کے علاوہ جناب علی محمد خان ہیں، اور ایک دو اور لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ پی ٹی اے کا احتجاج جو ہے وہ 15 اکتوبر کو نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جناب اس سب کے اندر جو ذرائع بتاتے ہیں حکومت کا ایک سینیٹر جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے اور ایک اور سینیٹر ٹوٹنے والا ہے۔ 2-3 سینیٹر ملک سے باہر ہیں، ان کا رابطہ نہیں ہو پا رہا، وہ ملک سے باہر اندر نہیں آ رہے، اور حکومت کو 64 سینیٹرز جو ہیں وہ چاہیے، اور حکومت ان کے پاس 53 ہے، اور اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کے 5 سینیٹر مل بھی جاتے ہیں تو ان کو مزید 2 سینیٹرز جو ہیں وہ درکار ہوں گے۔ تو مولانا بھی حکومت کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے پاس نمبرز ہوتے تو لوگوں کو اغوا کر کے ان کی پراپرٹی کو توڑتے نا۔ اب جو شیخ مبین جٹ صاحب ہیں، عارف مبین جٹ، ان کے جو ہے وہ فیکٹری پر دھاوا بولا گیا، پھر اسلام آباد F7 شیخ امتیاز کے بھائی چودھری جہاز صاحب جو ہیں ان کے ملازمین کو مارا گیا، گھر میں توڑ پھوڑ کی گئی، اور مختلف ایم این ایز کو جو ہے وہ ڈھونڈنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، تو قومی اسمبلی کے ایم این ایز جو ہیں ان سے پورے نہیں ہو رہے۔ اس سے ایک چیز تو جو ہے وہ بڑی واضح ہو چکی ہے، لیکن اس سب کے اندر حکومت یہ بتا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے 2 سینیٹرز نے سرنڈر کر دیا ہے۔ ایک تو کل رات سینیٹر سیف اللہ آبڑو جو ہیں ان کی گرفتاری کی خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور انہوں نے جان بوجھ کر گرفتاری دی ہے، اور کچھ سینیٹرز ملک سے باہر ہیں، وہ پارٹی کو بغیر بتائے جو ہیں وہ ملک سے پاکستان آ چکے ہیں، اور پارٹی کو اس کی انفارمیشن موجود نہیں تھی۔ تو یہ ایک جو ہے وہ کچھ کنٹروورشل سی اور بڑی کمپرومائزنگ قسم کی صورتحال ہے کہ اس وقت چیزیں جو ہیں وہ کلیئر نہیں، دونوں سائڈوں سے اس ساتھ کی جنگ جو ہے وہ جاری ہے۔ جو چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے جناب میں نے رکھتی ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے جو فیصلہ کیا کہ علی امین گنڈا پور جو ہے 15 اکتوبر کا احتجاج اگر ہوتا ہے تو اس میں بطور وزیر اعلیٰ وہ شرکت نہیں کریں گے، بلکہ بطور صدر کے پی کے پی ٹی آئی کی جو تنظیم ہے ان کی بطور صدر جو ہے وہ شرکت کریں گے۔ تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اب علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ احتجاج میں ہر وقت ان کو ڈی چوک پہنچنا ہوگا۔ اب آ جائیں کہ آئی ایم ایف نے ایک بہت بڑا مطالبہ کر دیا ہے عمران خان صاحب کی رہائی کو، آپ اس کے ساتھ جوڑیں کہ اس وقت آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان سے کیا کہہ رہا ہے۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے قرض کی منظوری کا فیصلہ اپنی نیک نامی کے لیے خطرہ قرار دے دیا ہے۔ اب ایکسپریس ٹریبیون جو انگلش نیوز پیپر ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے $7 ارب قرض سے متعلق رپورٹ میں قرض پروگرام کے حوالے سے درپیش خطرات اور خدشات کا اظہار کیا ہے کہ اگر ہم پاکستان کو $7 ارب جو ہیں وہ قرض دیتے ہیں تو اس رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ ہماری جو نیک نامی ہے وہ خطرے میں ڈال جائے گی، ہماری سالمیت خطرے کے اندر ڈال جائے گی۔ پروگرام ڈی رول ہونے کے خدشات کے باعث پاکستان کے لیے قرض کی منظوری سے متعلق کوئی بھی فیصلہ خطرے سے جناب خالی نہیں ہے کہ اگر یہ پروگرام ڈی ریل ہوتا ہے تو پاکستان کی اکانومی کی صورتحال اب اندازہ کریں کہ آلریڈی ہم بینکرپسی کے قریب پہنچ چکے تھے، لیکن اب اگر آئی ایم ایف پاکستان کو یہ قسط نہیں دیتا تو پھر کیا صورتحال ہوگی۔ اور کرپشن کے خاتمے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اپنے ملک میں کر رہے ہیں، آپ اس حوالے سے 2025 تک ہمیں رپورٹ بنا کر دیں۔ تو اب جناب آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو یہ $7 ارب اگر دے بھی دیتے ہیں تو ہمارے لیے یہ بہت بڑا خطرہ ہے اور ہم آپ کو یہ $7 ارب جو ہیں وہ نہیں دے سکتے۔
تو یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے سخت ترین پروگرام جو ہے بتایا جا رہا ہے، اور ان کی رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ $7 ارب کے قرض پروگرام کے لیے شہباز حکومت نے IMF کی 40 انتہائی شرائط کو تسلیم بھی کر لیا ہے۔ یہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ خطرناک بات ہے کہ یہ شرط سی پیک کے دوسرے مرحلے پر جو ہے وہ عمل درآمد کے لیے پاکستان کی اقدامات کو بری طرح روک دے گی، جس میں جو ہے وہ یہ سی پیک کی شرط رکھ رہے ہیں، یہ جو ہے وہ ٹیکسز کی شرط رکھ رہے ہیں، پاور سیکٹر، بجلی کا سیکٹر، پیٹرولیم، ہر طرح کا سیکٹر جو ہے وہ معاملہ ہے۔ تو اب جناب یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ اگر آپ عمران خان کو رہا نہیں کرتے، بیسیکلی انڈائریکٹلی وہ کہنا کیا چاہتے ہیں، عمران خان کو رہا نہیں کریں گے تو ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم نہیں ہوگی، اور اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم نہیں ہوتی تو اکنامک انسٹیبلٹی ختم نہیں ہوگی، اور جب اگر یہ چیزیں اسٹیبلائز نہیں ہوتی تو کیسے ڈائریکٹلی پروپورشن ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے ساتھ ڈائریکٹلی پروپورشن ہے جب خان صاحب باہر آئیں گے اور ملک میں فارم 45 کی حکومت آئے گی، جمہوری حکومت آئے گی، تو سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا۔ سرمایہ کاروں کا جب اعتماد بڑھے گا تو اوورسیز انویسٹمنٹ پاکستان آئے گی، اوورسیز پیسہ پاکستان آئے گا، اور بہت سارے ملک پاکستان کے ساتھ انگیج ہوں گے۔ تو یہ ایک بڑی عام ترین صورتحال ہے کہ اب عمران خان کی رہائی کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے پاس اور ریاست کے پاس کوئی آپشن جو ہے وہ جناب باقی نہیں رہا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس چینل کا اپنے لازمی خیال رکھنا لانے کے بعد پاکستان زندہ باد۔